دوستو جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کی دو کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑا وہ فرشتے اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہوئے فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تم کو مبارک ہو، تم نے زمین پہ ایک اچھی زندگی گزاری، نیک زندگی گزاری ہے، اب اس کا بدلہ تم کو زمین کے نیچے ملنے والا ہے۔ تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر برا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو ڈانٹ کر کے اور زبردست ڈراؤنی شکل میں اس کو ڈانٹ کر کے کہتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، زمین پہ تم نے برے دن گزارے، گناہوں کی زندگی گزاری، اب زمین میں تم کو خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ تو نیک لوگ اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کو روک دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ زبان قلب سے کہتا ہے، دل کی زبان سے کہتا ہے کہ اے گھر والوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں نے جو گھر بار بنائے تھے، میں نے جو نیکیاں کی تھی، میں نے جو اچھے کام کیے تھے، میں نے جو نماز پڑھے تھے، مجھے اب اس کا بدلہ ملنے والا ہے، لہٰذا جلد سے جلد مجھے میری منزل تک پہنچا دو تاکہ میں اللہ سے مل سکوں اور اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق ہو سکوں۔ اور اگر برا شخص ہوتا ہے تو وہ ڈراؤنی شکل دیکھ کر کے فرشتے کی ڈر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نکل آتی ہیں، اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور وہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو آواز دینا چاہتا ہے، ڈر کر کے وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ روک دیے جاتے ہیں، اس کی زبان قید کر دی جاتی ہے۔ وہ زبان دل سے پکار کر کہتا ہے کہ اے گھر والوں، میں نے یہ گھر بنایا تھا بڑی تمناؤں سے، اب میرا یہ آخری دن ہے، اب میں اس میں نہیں رہ سکتا، میں نے زندگی گزاری دنیا کے اندر، یہ دنیا کے لیے میرا آخری دن ہے، آخری وقت ہے، اب میرے لیے یہ دنیا کسی کام کی نہ رہی، اب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن یہ گناہوں کی زندگی میں نے گزاری ہے، ایسی زندگی تم نہ گزارنا، میرے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اے میرے گھر والوں تم ایسے گناہوں کی زندگی نہ گزارنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی روح کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے کہ روح جو نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے۔ تو دوستو نیک لوگوں کی روح کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے، جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے میں اگر بال کو نکالا جائے تو کتنے آرام سے نکل آتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی روح کو بالکل آرام سے نکال لیا جاتا ہے اور مرنے والے نیک میت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کسی آدمی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی رہتی ہے، اور اگر برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح کو دردناک طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے گھٹنے میں اس کی روح کو روک دو، جب گھٹنے میں اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے تو گھٹنے میں زبردست تکلیف ہوتی ہے، وہ چیخنا اور چلانا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر گھٹنے سے اس کو کمر میں روک دیا جاتا ہے، کمر میں زبردست تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کو سینے میں روک دیا جاتا ہے، سینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے آٹے کا چکی چلتا ہے تو اسی طرح اس کے سینے میں اس طرح کی آواز آتی ہے، گھرگھراہٹ کی آواز آتی ہے، مردہ اس کو آرام سے سن رہا ہوتا ہے، دوسروں کے کان تک اس کی آواز کو نہیں پہنچنے دی جاتی ہے، اور اس طرح دردناک انداز میں اس مرنے والی کی روح کو نکالا جاتا ہے دوستو۔ اور جب وہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، نکلنے کے وقت میں وہ جلدی کہتا ہے کہ مجھے مت جانے دو، مجھے روک لو، مجھے روک لو، مجھے قبر تک مت پہنچاؤ، کیونکہ ایک برا ٹائم، ایک برا عذاب، ایک دردناک عذاب میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن فرشتے اس کو زبردستی لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوستو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر موت کے وقت میں آسانی چاہتے ہو، اگر موت کے وقت میں تم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ چاہتے ہو، اگر موت کو آسان دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں زمین پہ ایک اچھی زندگی، شریعت والی، دین والی، اسلام والی، میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر ایسے لاؤبالی پن کے حساب سے اگر اللہ کو فراموش کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، روزوں کو چھوڑ کر کے تم نے زندگی گزاری تو یاد رکھو مرنے کے وقت واویلا کرنے کے علاوہ، افسوس کرنے کے علاوہ اور چیخ پکار کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آپ کی دولت، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کا گھر، آپ کا بینک بیلنس، آپ کے سارے ساز و سامان اسی زمین کے اوپر رہ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو آپ کے اعمال جائیں گے۔ اگر کرنے والا آپ کی اولاد ہوگی تو ہو سکتا ہے دعائیں کریں، نیک دعائیں مردوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، ورنہ تو اس کے علاوہ کچھ بھی جتن کر لیں اس کا کوئی فائدہ مردے کو شاید نہ ہونے والا ہو، کیونکہ اگر پیسوں کے ذریعہ سے کوئی آخرت خرید سکتا تھا تو کوئی کروڑ پتی، ارب پتی کبھی جہنم میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے آخرت کو خرید سکتا تھا۔
لیکن دوستو آخرت کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، ہمارے اپنے کردار سے ہے، ہماری اچھائی اور برائی سے ہے، ہمارے نیکی اور برائی سے ہے، ہماری بدکاری اور نیکوکاری سے ہے۔ ہمارے آخرت کا جو تمام معاملہ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کام ہم نے جو زمین کے اوپر کیا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر جو کچھ بھی کیے جائیں، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی دعائیں تو سن لے شاید، لیکن اور کسی چیز کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو دوستو اس زمین کے اوپر جو اللہ نے مہلت دی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ اور مرنے کا اچھا انتظام کرو، موت کا اچھا انتظام کرو، تاکہ آرام سے، سکون سے، خوشی کے ساتھ تمہاری روح اس دنیا سے جا سکے اور دائمی زندگی میں تمہیں آرام مل سکے۔